کہ حافظ صاحب ہم مصروف آدمی ہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ سکیں۔ تو آئیے آج میں آپ کو ایک نسخہ ایسا بتلا جاؤں، آپ کا وقت بھی نہ لگے، درود پاک بھی پڑھا جائے۔ وہ نسخہ کیا ہے؟ آپ اپنے گھر سے اپنی ڈیوٹی پلیس پر جاتے ہیں، کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی جاب کرتا ہے، کوئی اسٹڈی کرتا ہے، یوں سمجھے اپنے گھر سے اس کو ڈیوٹی پلیس پر پہنچنے میں 1 گھنٹہ لگتا ہے۔ یہ ٹائم تو اس نے دینا ہی دینا ہے، چاہے خاموشی سے طے کر لے، چاہے گانے گنگناتے ہوئے، یا ذہن میں کوئی پراپوگنڈے سوچتا ہوا طے کر لے۔ اگر گھر سے نکلے سب کام چھوڑے میرے آقا پر درود و سلامی پڑھتا جائے، واپس آئے درود و سلامی پڑھتا ہے، سودا لینے جائے درود و سلام پڑھتا جائے، واپس آئے درود و سلامی پڑھتا ہے، رات کو لیٹا ہے نیند نہیں آ رہی، نہ فلمیں ڈرامے دیکھے، نہ ناول ڈائجسٹ پڑھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلامی پڑھتا جائے۔ اللہ کرے ایسا ہو جائے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اور کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ آپ کو میں بڑی ایمان افروز بات سنانے لگا ہوں۔ ہمارے لاہور میں مغل پورے میں ایک بہت بڑی شاپ ہے، ریلوے کی کیرو شاپ، وہاں پر میں بیانات کے سلسلے میں جاتا رہتا ہوں۔ یار ایک نوجوان لڑکا مجھے ملا، مجھے کہنے لگا حافظ صاحب میں نے آپ کے بتلائے ہوئے نسخے پر عمل شروع کر دیا، گھر سے نکلتا ڈیوٹی پر پہنچنے تک راستے میں درود و سلامی پڑھتا رہتا۔ پھر کہنے لگا بیسیکلی میں کارپینٹر ہوں، ہاتھ سے کام کرتا رہتا، زبان سے درود پاک ہی پڑھتا رہتا۔ کہنے لگا مجھے درود پاک پڑھنے میں اتنا لطف آیا، اتنا مزہ آیا، میں نے دوست احباب سے مذاق مسخری گندی باتیں یہ سب چھوڑ دی، اور وہ وقت بھی میں نے درود پاک کو دے دیا۔ پھر کہنے لگا مجھے مزید جب سرور آیا تو میں نے فلمیں ڈرامے دیکھنے چھوڑ دیے، وہ وقت بھی درود پاک کو دے دیا۔ پھر کہنے لگا مجھے مزید مزہ جب آیا تو میں نے تاش، شطرنج، اڈی کھڈا، 12 ٹینی، لوڈو اور موبائل میں گیمیں کھیلنا چھوڑ دی، وہ وقت بھی درود پاک کو دے دیا۔ کہنے لگا حافظ صاحب ابھی چند گزرے مجھے سونے آقا کا دیدار بھی نصیب ہو گیا۔ ایک اور حدیث پاک سناؤں گا، یہ سن کر ہو سکتا ہے کہ ہم سب کے دلوں میں شوق پیدا ہو جائے کہ میں بھی کثرت سے درود پاک پڑھا کروں۔ یہ دیکھیں، یہ جو جس علاقے میں میں آیا ہوں یہاں پر چھوٹی چھوٹی گلیاں بھی ہیں، تنگ بازار بھی ہیں۔ یہاں پر کوئی رہنے والا اگر الیکشن میں کھڑا ہو جائے، کامیاب ہو جائے، آگے چل کر وہ پریزیڈنٹ بن جائے، پرائم منسٹر بن جائے، پھر آپ کا کیا خیال ہے وہ ان گلیوں میں رہنا پسند کرے گا؟ وہ کسی بڑی سوسائٹی میں چلا جائے گا۔ پھر ایک وقت آئے گا وہ کسی غریب آدمی سے ملاقات کرنا بھی پسند، اونچی بولو ذرا، لیکن کروڑوں درود، کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو رب تعالیٰ نے عہدہ دیا تو اتنا بڑا کہ رب تعالیٰ کے بعد اگر کوئی بزرگ ہستی ہے تو میرے آقا کی ذات اقدس ہے، اور دولت دی تو اتنی کہ خزانوں کی کنجیاں ہی عطا کر دی۔ ارے دولت بھی بڑی ہے، عہدہ بھی بڑا ہے، لیکن یہ شرط نہیں لگائی کہ قیامت کے روز میرا قرب حاصل کرنے کے لیے نبوت کا تاج ہونا ضروری ہے، یا بہت بڑا جاگیردار سرمایہ دار ہوگا پھر میرے قریب آئے گا۔ نہیں، شرط لگائی تو کیا لگائی، سنو گے آپ کی طبیعت خوش ہو جائے۔ فرمایا تم رنگ کے کالے ہو یا گورے ہو، غریب ہو یا امیر ہو، بادشاہ ہو یا فقیر ہو، ارے فٹ پاتھ پہ رہنے والے ہو یا تخت و تاج کے مالک ہو، فرمایا اگر جنت میں میرا قرب چاہتے ہو تو سنو، دنیا میں جتنا زیادہ مجھ پر درود پڑھو گے جنت میں اتنا ہی میرے قریب ہوتے چلے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی
کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یار سب سے پہلے تو میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالی جتنے بھی بے اولاد ہیں سب کو صاحب اولاد کرتے ہیں۔ حضرت صاحب ہمارے خاندان میں نا ایک میرے چچا لگتے تھے، ان کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ یار ان کی بیوی ایک بات کہا کرتی تھی، مجھے آج بھی ذہن میں آتی ہے، کہنے لگی آپ چھوٹے بچے کو گود میں اٹھا کر اس سے باتیں کرتے ہو، بیٹا تو کیا کھائے گا، تو بڑا خوش ہو رہا ہے، حالانکہ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ کہنے لگی آپ بچے سے بات کر رہے ہیں، آپ کو کوئی پاگل نہیں کہے گا، اور ویسے فارغ بیٹھے باتیں کرو تو لوگ کہیں پاگل ہو گئے۔ یہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ اور ایک اور دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو صاحب اولاد بنایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اولاد کی خوشیاں بھی نصیب فرمائے، ان کی اولاد کو فرما بردار بنائے، نیک صالح بنائے۔ کیونکہ یقین جانو میں یہ سمجھتا ہوں، پتہ نہیں آپ اس سے اتفاق کریں کہ نہ کریں، آج کے دور میں جس کی اولاد نیک ہے، ماں باپ کے لیے دنیا ہی جنت ہے۔ اور اللہ نہ کرے کسی کی اولاد بری سوسائٹی میں پڑ جائے، چوریاں ڈکیتیاں شروع کر دے، شراب بدکاری شروع کر دے، ماں باپ کے لیے دنیا ہی جہنم بن جاتی ہے۔ یہی وجہ حضرت صاحب کئی جگہ میں بیانات کے لیے جاتا ہوں، لوگ دعا کے لیے کہتے ہیں، دعا کیا کہتے ہیں؟ حافظ جی دعا کرو اللہ تعالیٰ ساڑی اولاد فرما بردار بنا دے، نیک بنا دے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہماری اولاد عاقل بالغ ہے، عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، کہنے کے باوجود نماز نہیں پڑھتے۔ یعنی ہر عاقل بالغ پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، رمضان شریف کے روزے بھی رکھنا فرض ہیں۔ ہماری اولاد عاقل بالغ ہے، اس پر نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، کہنے کے باوجود روزہ نہیں رکھتے۔ اور سیدوں کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، ماں کی گود میں ہی روزے رکھ رہا ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم رمضان المبارک کو آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور سحری کے وقت دودھ پیتے ہیں، اور سارا دن دودھ نہیں پی رہے، ماں کوشش کرتی ہے بچہ دودھ نہیں پی رہا، اور جب افطاری کا وقت آتا ہے بچہ دودھ پینا شروع کر دیتا ہے۔ آپ کی یہ کرامت اتنی مشہور ہوئی کہ جب 29 روزے پورے ہو جاتے ہیں تو پھر ہم چاند دیکھتے ہیں، اگر دکھائی دے دے تو صبح عید کرتے ہیں، نہ دکھائی دے تو 30 پورے کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا جی؟ جب 29 روزے گزر گئے لگے چاند دیکھنے تو مطلع ابر آلود ہو گیا، بادل آ گئے، چاند کا پتہ نہیں چل رہا۔ یار بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے علماء کرام، انہوں نے فیصلہ کیا چلو سیدوں کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، دیکھو اگر اس نے آج دن میں دودھ پیا ہے تو آج عید ہوگی ورنہ روزہ ہوگا۔ ارے جو اہل علم ہے ان کو روزہ، ان کو چاند دکھائی نہیں دے رہا، اور ان کا عقیدہ ہے جو اللہ کا ولی ہے اس کو ماں کی گود میں ہی پتہ ہے چاند دکھائی دیا کہ نہیں۔ میرا اب ایک سوال ہے، ہماری اولاد عاقل بالغ ہے، کہنے کے باوجود وہ روزہ نہیں رکھتے، ان پر روزہ فرض بھی ہے، اور عبد القادر جیلانی ماں کی گود میں ہے، روزہ فرض اونچی بول دو یار، اور ماں کی گود میں ہی روزہ رکھ رہے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟
آؤ میں اس کی وجہ بتلاؤں. یہ ان کے اندر جو کمال آیا ان کے والدین کے تقوی پرہیزگاری کی وجہ سے آیا. والد صاحب تقوی پرہیزگاری کے اتنے بلند مقام پر پہنچے ہوئے ہیں کہ نام ہی موسیٰ جنگی دوست، یعنی موسیٰ نام ہے، جنگی دوست لقب ہے، جنگ سے دوستی رکھنے والے. ہمارے ہاں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا جو لڑائی کرنے والا ہو، لیکن آپ جنگ سے دوستی کرتے. کس سے جنگ کرتے؟ نفس اور شیطان کے خلاف جنگ کیا کرتے تھے. آپ تقوی پرہیزگاری کے اتنے بلند مقام پر فائز، ایک مرتبہ جنگل کے اندر جا کر عبادت میں مشغول ہیں، اور کچھ دیر کے بعد آپ کو پیاس محسوس ہوئی ہے. پانی پینے کے لیے ندی پر تشریف لے جاتے ہیں. وہاں لگے پانی پینے تو دیکھا کہ سیب بھی بہتا ہوا آ رہا ہے. کافی دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا تھا، تو سیب کو پکڑا اور کھانا شروع کر دیا. ابھی آدھا سیب کھایا ہے، ذہن میں خیال آیا جو سیب کا مالک ہے اس سے تو اجازت نہیں لی، قیامت کے روز اس سیب کا حساب دینا پڑ گیا تو کیا جواب دوں گا. ایک تھوڑی سی کڑوی سی بات کہہ دوں، یہ ان کا تقوی ہے. آتا سے بہتا ہوا آیا ہے، کھا کے پریشان ہو گئے. اور ہمارا تقوی پتہ کیا ہے؟ لبی چیز خدا دی نہ تیلے دی. ہمارا یہ تقوی ہے. پھر ہم پتہ کیا کہتے ہیں؟ حافظ صاحب میں کیا نماز پڑھوں، نماز میں سرور ہی نہیں آتا، نماز میں سکون ہی نہیں آتا، نماز میں سرور نہیں آ رہا. ویسے دعا کرو اللہ تعالی ہمیں نمازوں میں سرور عطا فرما دے. جب نماز میں سرور آنا شروع ہو جائے پھر کیفیت کیا بنتی ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات ساری عبادت میں مشغول ہیں. جب فجر کا وقت ہوتا ہے تو عرض کرتی ہیں مالک و مولا میں کیا کروں، تیری راتیں بڑی چھوٹی ہیں، میرا ایک سجدہ ختم نہیں ہوتا تیری رات ختم ہو جاتی ہے. تو آؤ میں تھوڑا سا یہ بھی بتلا دوں نماز میں سرور آتا کیسی ہے اور ختم کیسی ہوتا ہے، کیونکہ یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں پتہ ہونا. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی بہت بڑے ولی کامل، بہت بڑے ولی کامل. آپ نماز پڑھتے تھے، نماز میں سرور بڑا آتا تھا، بڑا سرور آتا. ایک مرتبہ اچانک سرور آنا بند ہو گیا اور وہ بڑے پریشان ہوئے، بڑے پریشان. ہمیں تو نماز میں سرور آتا ہی نہیں، نہ آئے ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں. ہم نے تو آٹومیٹک نماز رکھی ہوئی ہے نا، بٹن دبایا 4 رکعتیں پوری. یہ بھی نہیں پتا کون سی نماز کی پڑھی ہے، یہ بھی نہیں پتا کون سی وہ آیتیں پڑھ گئے ہیں. بس ہمارا اس طرح کا سلسلہ چل رہا ہے. وہ نماز پڑھتے تھے، سرور بڑھا تھا، سرور آنا بند ہو گیا. اپ سیٹ ہو کے پریشان ہو گئے، کبھی کسی کے پاس جا رہے ہیں، کبھی کسی کے پاس، کبھی کسی کے پاس. کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے رہا. ایک اللہ والا بھی مل گیا اور کہنے لگا تیرا مسئلہ حل ہوگا مدینہ شریف میں جا کر. مسجد نبوی شریف میں رات کے پچھلے پہر اللہ کے ولیوں کی وہاں ایک مجلس ہوتی ہے، تو اس میں تیرا مسئلہ حل ہوگا. آپ کو نماز میں نہ سرور آنا اتنی پریشانی کا باعث تھا. آپ مدینہ شریف کے لیے سفر کے لیے تیار ہو. ان دنوں میں سفر بھی آپ کو پتا کتنا مشکل تھا. بہرحال پہنچ گئے. رات کو عشاء پڑھ کے کونے میں چھپ کر بیٹھ گئے، انتظار کر رہے ہیں رات کے پچھلے پہر وہ ولیوں کی جماعت آئے، میرا مسئلہ حل ہو. بیٹھ گئے. جب رات کا پچھلا پہر ہوا تو دیکھا ایسے ایسے نیک بندے جن کے چہرے 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ چمک رہے تھے، وہ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے. جب اکٹھے ہو گئے تو محفل کا آغاز ہونے لگا. ایک نقیب محفل کہہ لو یا سٹیج سیکٹری کہہ لو،
وہ کھڑا ہوا، فرمانے لگا بھئی اس سے پہلے کہ ہم اپنی محفل کا آغاز کریں، آج میں تمہیں ایک مہمان کا تعارف کروانے لگا ہوں جو بغداد شہر سے آیا اور اس کو نماز میں سرور نہیں آتا۔ اللہ کہتے میں جا کر چھپ کے بیٹھا، کسی سے ذکر بھی نہیں کیا، تو پھر میں کیوں نہ کہوں یہ شان خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ کہنے لگے میں اٹھا اور آ کے قریب آ گیا، میں نے کہا حضرت صاحب میں ہی وہ گناہ گار ہوں جس کو نماز میں سرور نہیں آتا۔ فرمان لے کہ لوگوں کا مال کھاتا ہے اور نماز میں سرور تلاش کرتا ہے، لوگوں کا مال کھاتا ہے اور نماز میں سرور تلاش کرتا ہے۔ عرض کرنے لگے جی میں نے کس کا مال کھایا ہے؟ اب سنو ذرا بغور سے۔ فرمان لگے کہ تم نے بغداد شہر میں ایک چھابڑی والے سے کھجوریں خریدی تھی، اس نے کھجوریں یہ سمجھے پایا کھجوریں، اس نے تول کے نا تو تیرے ہاتھ میں جب ڈالی تو ایک کھجور تیرے ہاتھ سے نیچے چھابڑے میں واپس گر گئی، تو نے اپنی کھجور اٹھانے کے بجائے غلطی سے دوسری اٹھا لی۔ لوگوں کا مال کھاتا ہے، نماز میں سرور تلاش کرتا ہے، جان بوجھ کے نہیں، بھولے سے اپنی سمجھ کے دوسری اٹھا لی، نماز سے سرور ختم ہو گیا۔ اور ہماری کیفیت کیا ہے؟ ریڈی پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اے کی پا دے دیا اور نہیں پیسے زیادہ نے کاٹ کر ہوئے، یعنی سودا طے کراتے کراتے آدھا پاؤ ویسے ہی کھا جاتا ہے۔ ارے کس کا مال کھا رہا ہے، کس کی اجازت سے کھا رہا ہے؟ آج یقین جانو میں ایک بات کہنے لگا ہوں، آج ہمارے اندر حلال حرام کی تمیز ختم ہو گئی، ہر بندہ ایک ہوس میں لگا ہوا ہے۔ میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا، کیمسٹری میں ایک لفظ ہوتا ہے سیچوریشن پوائنٹ۔ سیچوریشن پوائنٹ، پانی کا گلاس ہے، اس کے اندر آپ نمک ڈالنا شروع کر دو، وہ نمک اس میں ڈیزالو ہو جائے گا، حل ہو جائے گا، پھر اور ڈالو حل ہو جائے گا، پھر ایک سٹیج آئے گی نمک نیچے بیٹھنا شروع ہو جائے گا۔ اب اس میں ڈیزالو کرنے کی طاقت، حل کرنے کی طاقت ختم ہو گئی ہے۔ اب اس کو ہم بولتے ہیں سیچوریشن پوائنٹ، کہ اب اس میں نمک ڈالو گے نیچے بیٹھنا شروع ہو جائے گا۔ اب اس کے اندر طاقت نہیں کہ اس کو ابزارب کر جائے، اس کو ڈیزالو کر جائے۔ میں نے کہا پانی میں سیچوریشن پوائنٹ ہے، بندے کے اندر سیچوریشن پوائنٹ نہیں ہے۔ یہ بینک بھی لوٹ کر کھا لے پھر بھی کہتا لبا خوش، کک نہیں کھایا۔ ہر بندہ ایک دوڑ میں لگا ہوا ہے، میں اس سے آگے بڑھ جاؤں، میرے پاس دولت آ جائے، دولت آ جائے، چاہے چوری کر کے آئے، چاہے ڈکیتی کر کے آئے، چاہے جوا کھیل کے آئے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ابا جی فوت ہو جائے، بھائی بہنوں سے کہتا ہے بہن حصہ چاہیے کہ بھائی چاہیے؟ کیوں بابا جی میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اگر بہن نے کہہ دیا جی حصہ تے رشتہ داری ختم، حضرت جی تاڑیو بہن نے لگ دی اور چھڑو حافظ جی بہن کا دی جن نے حصہ لے لیا۔ میں نے کہا بھائی اس نے ایک حصہ لیا، تو نے رشتہ داری سے نکال دیا، تجھے تو دو ملے ہیں، تجھے تو بارڈر ہی کراس کروا دینا چاہیے۔ شرم نہیں آتی؟ جس کو رب حصے دار بنا رہا، تو کون ہے حصہ چھیننے والا؟ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو یتیم کا مال ظلمن کھاتا ہے اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے۔ ارے یہی آگ دنیا میں جلاتی ہے، راتوں کو نیند نہیں آتی، یہی آگ قبر میں جلائے گی، یہی میدان محشر میں جلائے گی، یہی دوزخ کے اندر جلائے گی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ چلو یار میں کہتا ہوں کر لو قبضے، پورے سیال کوٹ پر قبضہ کر لو،
حضرت جی سچی گال دسنا، مر گئے تو نال کچھ جائے گا؟ وہ بولو تو صحیح یار۔ بلکہ اگر سچی بات کہوں، یہ تن کے کپڑے بھی ساتھ، آ جا کے کفن کے کپڑا تو وہ بھی کسی کو نصیب ہوتا ہے، کسی کو۔ حضرت صاحب بندہ جتنی ہیرا پھیریاں کرتا ہے، فرار کرتا ہے، چوریاں ڈکیتیاں کرتا ہے، اولاد کی خاطر کرتا ہے۔ میری اولاد دا کچھ بن جاوے۔ حضرت سچی گل دسنا، بندہ مر جاتا ہے تو اولاد قبر میں ساتھ جاتی ہے۔ جن دوستوں کا راضی کرنے کے لیے شراب پی رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، وہ کہتا ہے ساڑھے نال شراب پیو، اور مت گھبرا، اسی تیرا ساتھ نے چھڑنے، اسی تیرے نال مرانگے۔ تو جی بندہ مر جاندے پھر نال مر دینے، کہنا لے چلو کدے بو نہ آن لگ پہ، کڈو باہر پڑا مت۔ کتھی نے تیرے کار والے جنہ لے سے تو پاپ کماندہ، جڑے کہنے سی مرانگے نال تیرے آجونا بھی بازیاں ہاریاں نہیں۔ میں کہتا ہوں یار حرام کی کمائی بندہ اولاد کے لیے کماتا ہے، اولاد کو کھلائے، اولاد ہی نافرمان نکل آئے، یار کیا فائدہ اس اولاد کا؟ خدا کی قسم ایسے ایسے میں نے بندے دیکھے اپنی اولاد سے اس قدر بیزار ہے، وہ کہتے ہیں یار اس اولاد کی وجہ سے، اس اولاد کی بجائے میں نے کسی کتے کی پرورش کی ہوتی تو وہ زیادہ بہتر تھا۔ ایز یو سو سو شل یو ریپ، جیسا بیجو گے ویسا ہی کر۔ کیوں جی گندم بیج کے کہو امب لگ جان گے؟ حرام کا لقمہ کھلا کر اولاد سے چاہو اچھے کام نکل آئے، کیسے نکل آئے یار؟ مجھے یقین جانو ایک وہ منظر یاد آ رہا ہے، ہر محکمے میں سارے بندے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اس کا باپ ڈی ایس پی لگا ہوا تھا پولیس میں، اولاد کو گالیاں نکالے تو اولاد اگے کہہ دیے ابا کوئی ماڈرن قسم دی گال کر رہتے، پرانیاں گالاں نے، میرا کوئی دوست سنتے تو انہیں کی سمجھے گا؟ ماں کہے پترا کام کر، اور کہنا ماں مبارکہ لین واسے بڑی شیطہ، ان خرچے کیوں نہیں اٹھان دی؟ یہ اولاد کا حال ہوتا ہے۔ فرمان لگے کہ لوگوں کا تو مال کھاتا ہے، نماز میں سرور تلاش کرتا ہے، چل نکل یہاں سے۔ وہاں سے چلے، واپس آئے، بغداد شہر میں اس چھابڑی والے کو تلاش کر رہے، کافی دقت کے بعد وہ ملا، کہنے لگے یار میں نے تیری ایک کھجور غلطی سے کھا لی تھی، مجھے تو معاف کر دے۔ اس نے کہا جاؤ جی معاف کیا، نماز پڑھی تو سرور آنا شروع ہو گیا۔ آدھا سیب کھایا پریشان ہو گیا، جس طرف سے پانی آ رہا ہے چلتا جا رہا ہے، چلتے جا رہے ہیں۔ آگے یہ ایک باغ ہے سیب کا، اور اس کے درختوں کا رخ جو ہے جھکاؤ اسی ندی پر ہے، سمجھ کے یہیں سے گرا ہوگا جو میرے تک پہنچا ہے۔ اندر چلے گئے، اتفاق کی بات ہے وہ باغ کا مالک بھی بہت بڑا ولی اللہ تھا، عبداللہ سمائی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور ولی کو ولی ہی پہچانتا ہے، عام بندہ نہیں پہچان سکتا۔ نگاہ ماری، دیکھا واہ واہ جوانی کے عالم میں اتنے مقام پر، بیٹا کدھر آئے ہو؟ کہنے لگے جی میں نے غلطی سے آپ کا آدھا سیب کھایا ہے، وہ معافی لینے آیا ہوں۔ اور میں نے کہا تجھے معاف نہیں کرنا، تجھے معاف، ہمارے جیسا ہوتا کہتا ہے بھی میں تیرے کو لا گیا سا، نہیں معاف کرتا تو پھر جا، میں تو چلے آئی۔ کہنے لگے نہیں حضرت صاحب میں معافی کروائے بغیر نہیں جاؤں گا، یہاں جو مجھے سزا دینا چاہتے ہو وہ میں قبول کر لوں گا، مجھ سے دوزخ کی سزا نہیں سہی جا سکے گی۔ فرمایا پھر میرے باغ کی رکھوالی کرنی پڑے گی۔ کیا؟ کہنے لگا جی میں تیار ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، اگر ہمیں کوئی باغ کے لیے رکھوالا رکھے، اگلے دن آئے تو باغ ہی غائب ہوئے،
انہوں نے رکھوالی کیسے کی سنو. ایک دن باغ کا مالک کہتا ہے یار میرے لیے پھل لاؤ. لا کے ڈھیر کر دیے. جب کھایا کوئی میٹھا ہے, کوئی پھیکا ہے, کوئی کسیلا ہے. ناراض ہو گئے. اتنا عرصہ ہو گیا تجھے رکھوالی کرتے, تجھے یہ نہیں پتا چل سکا پھل میٹھا کون سا ہے, پھیکا کون سا ہے؟ کہنے لگا جی آپ نے رکھوالی کے لیے رکھا تھا, کھانے کی اجازت تو نہیں دی تھی نا. ہائے ہائے ہائے. جب ٹائم پیریڈ پورا ہو گیا پھر حاضر ہو گئے. حضرت جی ان معافی ہو گئی؟ اور میں نہیں, ابھی ایک اور سزا ہے. وہ کون سی جناب؟ فرمایا میری ایک بیٹی ہے جو ہاتھوں سے معذور ہے, پاؤں سے بھی, آنکھوں سے, کانوں سے, زبان سے معذور ہے. اس کے ساتھ شادی کرو گے پھر تیری معافی ہوگی. سوچنے لگے جو نہ چل سکے, نہ ہاتھ صحیح, نہ آنکھیں, نہ کان, نہ زبان, وہ تو ایک گوشت کا لوتھڑا ہوگی. اس لوتھڑے کو اٹھا کر کہاں کہاں پھروں گا. پھر دل میں خیال آیا اگر اس لوتھڑے کا وزن اٹھا لیا تو قیامت کے وزن اٹھانے سے تو بچ جاؤں گا. کہنے لگا ٹھیک ہے جی مجھے یہ بھی سزا قبول ہے, میں اس کو بھی قبول کرتا. شادی ہو گئی. جب کمرے کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا وہاں تو بڑی حسین و جمیل عورت بیٹھی ہے, سالم الاعضاء ہے, بولتی بھی ہے, دیکھتی بھی ہے, سنتی بھی ہے. ایک دم ڈر کے گھبرا کے واپس باہر آ گئے. میں شاید غلطی سے کسی اور کمرے میں چلا گیا ہوں. باہر ان کے سسر کھڑے ہیں. بیٹا کیا بات ہے, پریشان ہو؟ کہنے لگے جی جس عورت کا مجھے تعارف کروایا گیا تو وہ تو اندر نہیں ہے. فرمایا وہی تیری بیوی ہے. کہنے لگے آپ نے کہا تھا اندھی ہے. فرمایا میں نے اندھی اس لیے کہا تھا آج تک اس نے کسی غیر محرم کی شکل نہیں دیکھی. کانوں سے بہری اس لیے کہا کوئی غیبت چغلی نہیں سنی. زبان سے بہری اس لیے, گونگی اس لیے کہا اپنی زبان سے کوئی غیر شرعی بات نہیں زبان سے نکالی. ہاتھوں سے کوئی غیر شرعی کام نہیں کیا. پاؤں سے معذور اس لیے کہا کہ آج تک اپنے گھر کی دہلیز سے باہر قدم نہیں نکالا. ورنہ یہی تیری بیوی ہے. اب جو شادی شدہ ہیں ان کو میں ایک چھوٹا سا اشارہ کرنے لگا ہوں. شادی کی پہلی رات میں میاں بیوی کے کیا جذبات ہوتے ہیں, لیکن ادھر جذبات کیا ہیں. پہلی رات ہے, شوہر بیوی سے کہتا ہے کہ آج میرے دل میں ایک خواہش ہے. بیوی کہتی ہے کیا خواہش ہے؟ فرمانے کہ تیرے جیسی نیک بیوی مجھے ملی ہے, میں چاہتا ہوں ساری رات سجدہ شکر میں ادا کر دوں. دونوں میاں بیوی نماز پڑھ رہے ہیں, سجدہ شکر ادا کر رہے ہیں, نوافل سجدے کے شکرانے کے نوافل پڑھ رہے ہیں. اگلی رات آ جاتی ہے. بیوی کہتی ہے اے میرے سرتاج آج میرے دل میں ایک خواہش ہے. پوچھا کیا؟ کہنے لگی تیرے جیسا نیک مرد مجھے ملا, میں چاہتا ہوں آج رات میں ساری رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر میں ادا کروں. ارے دونوں میاں بیوی سجدہ شکر ادا کر رہے ہیں. اب یار ایمانداری سے بتلاؤ, میاں اتنے تقوی والا ہو, بیوی اتنے تقوی والی ہو کہ ان کے ملاپ سے پھر غوث سے پاک نہ پیدا ہوں تو کون پیدا ہو یار. اگلی بات سنو, ماں تربیت کیسے کر رہی ہے. ماں تربیت کیسے کر رہی ہے. باتیں تو میری آپ کو کڑوی لگ رہی ہوں گی, لیکن یاد رکھو یہ میں وہ بات کر رہا ہوں نماز کے اندر ہر رکعت میں ہم کھڑے ہو کے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا. ارے انعام یافتہ کا ذکر کر رہا ہوں تاکہ ان کے نقش قدم پر ہم بھی چلنا شروع کر دیں. نقش قدم کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتی ہے کچی سڑک, ایک ہوتا ہے پکی سڑک. پکی سڑک پر بندہ چلے, قدموں کے نشان, کچی سڑک پر نشان. پر میں جب قدموں کے نشان بنے ہوں ان نشانوں پر قدم رکھ کے چلنا, اس کو کہتا ہے نقش قدم پر چلنا.
جب تم کسی کے قدموں کے نشانوں پر قدم رکھ کے چلتے جاؤ گے چلتے جاؤ گے چلتے جاؤ گے، ایک دن تم بھی وہیں پہنچ جاؤ گے جہاں نشانوں والا پہنچا ہوگا۔ یہ ہے مطلب نقش قدم پر چلنے کا۔ اب سنو بچے کی تربیت کیسے ہو رہی ہے۔ ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے اسی وقت فکر لاحق ہوتا ہے کس انگلش میڈیم سکول میں اس کا نام رجسٹر کروایا جائے۔ میرا بیٹا کسی انگریز کے سکول میں پڑھے، میرا سر فخر سے بلند ہو۔ ہائے ہائے ہائے۔ اور جو اللہ والے ہیں ان کو فکر کیا ہوتی ہے، میرا بیٹا عالم دین بنے، حافظ قرآن بنے، عاشق رسول بنے۔ میں آپ سب حضرات کی خدمت میں ہاتھ باندھ کر ایک بات عرض کروں گا، میں پڑھائی کا مخالف نہیں ہوں۔ الحمدللہ میں نے خود بی ایس سی گورنمنٹ کالج لاہور سے کی، فزکس کیمسٹری میتھ کے ساتھ 75 میں۔ اس کے بعد ایم اے اسلامیات کیا۔ میں پڑھائی کا مخالف نہیں ہوں، لیکن میں ون وے ٹریفک کا مخالف ہوں۔ آپ نے پی ایچ ڈی تو کر لی لیکن آپ کو قل ھو اللہ شریف یاد نہیں ہے، غسل کا طریقہ یاد نہیں ہے۔ میرے دل میں خواہش ہے آپ کا بیٹا ڈاکٹر بعد میں ہو، عاشق رسول پہلے ہونا چاہیے۔ آپ کا بیٹا نمازی ہونا چاہیے، آپ کا بیٹا حافظ قرآن ہو، عالم دین ہو، تاکہ وہ جس سیٹ پر بیٹھے میرے آقا کے دین کی نوکری کرے گا، یار خدمت کرے گا۔ ووٹ ان کو دیتے جن کو قل ھو اللہ شریف یاد نہیں، وہ کیا اسلام کی خاک خدمت کریں گے یار۔ میں ایک بات دعوے سے کہنے لگا ہوں، میری بات غلط ہو آپ سب کو اجازت ہے کھڑے ہو کے فوری طور پر کو حافظ صاحب آپ غلط کہہ رہے ہو، میں سب کے سامنے معذرت بھی کروں گا، الفاظ بھی واپس لوں گا، اور اگر بات سچی ہو تو خدا را پھر عمل ضرور کرو۔ میری خواہش ہے جہاں آپ بیٹے کو ڈاکٹر بناتے ہو، انجینئر بناتے ہو، وہاں کوشش کرو میرا بیٹا نمازی بھی بن جائے۔ کیا بن جائے؟ میں یہ دعوے سے کہنے لگا ہوں کہ جتنی مرتبہ نمازی بچہ ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کر سکتا ہے، بے نمازی کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ ارے نمازی بچہ جب بھی نماز پڑھے گا اتحیات میں بیٹھ کے کہے گا ربنا اغفر لی، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، شام میں۔ میں کہتا ہوں آپ کے اس پورے علاقے کے اندر جو سب سے بڑا کنجوس آدمی ہے، اس کے دروازے پر 5 مرتبہ جا کے صدا لگاؤ، اس کو بھی کچھ نہ کچھ دینا پڑ جائے گا۔ تو جو ارحم الراحمین کی بارگاہ میں 5 مرتبہ حاضر ہو کے بار بار تکرار کر رہے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدیّ، میں کہتا ہوں رب تعالیٰ اس کے ماں باپ کی قبر کو جنت کے باغوں میں باغ کیوں نہیں بنا جائے۔ خدا را جہاں ایک بندے سے میں نے کہا یار تسی نماز پڑھ دیو تے بچے نے بھی ساتھ لے آیا کرو۔ حافظ جی حالات بڑے خراب ہوئے، میں کی ہو گیا حالات نوں، وہ جی بچوں نے ذرا سختی کرو کرو نہ جاندے نے۔ میں نے کہا اچھا اس لیے سختی نہیں، ہاں اسی سختی نہیں کرنا۔ میں کہا بچہ سکول نہ جاوے پھر کی کر دو، کہنا پھر تو چھتر لا لینا وہاں۔ اب حالات صحیح ہو گئے۔ کیا یہی بچے ہم نے قیامت کے روز گرے بان سے نہیں پکڑیں گے کہ یا اللہ میں سکول نہیں جاتا تھا، یہ ڈنڈے مار کے چھوڑنے جاتے، میں سکول پڑھنے والا بن گیا۔ اگر یہ نماز کے لیے سختی کرتے تو میں نمازی بھی بن جاتا۔ یار ادھر دیکھو، جب بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا ہے، ماں کہتی ہے بیٹا جاؤ قرآن پڑھنے۔ کہاں جاؤ؟ بولو یار۔ بیٹا چلا جاتا ہے، مولوی صاحب کہتے ہیں بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچہ کہتا ہے یہ تو مجھے یاد ہے، الحمدللہ کہتا ہے یہ بھی یاد ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہتا ہے یہ بھی یاد ہے۔ مولوی صاحب نے سوچا یار پہلا پارہ پڑھ کے آیا، چلو بیٹا پڑھو سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم، دوسرا پارہ کہتا ہے یہ بھی یاد ہے، تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، تیسرا پارہ کہتا ہے یہ بھی یاد ہے۔ مولوی صاحب حیران ہے، بچہ چھوٹا سا ہے، باتیں کیا کر رہا ہے؟ پوچھا بیٹا تجھے کتنے پارے یاد ہیں؟ کہنے لگے جی 18 پارے مجھے زبانی یاد ہیں۔ کتنے؟ اونچی بولو یار۔ بیٹا 18 پارے کہاں سے یاد کیے؟
فرمان لگے حضرت جی میری والدہ ماجدہ 18 پاروں کی حافظہ ہیں، جب مجھے دودھ پلاتی تھی قرآن پڑھتی رہتی تھی، میں نے ماں کی گود سے ہی 18 پارے یاد کر لیے ہیں۔ اور آج کی ماں دودھ پلا رہی ہے اور گانے گا رہی ہے، منہ صرف ٹی وی شریف، بچہ بھی گود سے نکلتا وہ بھی 18 گانوں کا حافظ ہوتا ہے، پہلے خود ناچتا ہے پھر گھر والوں کو انگلی پہ نچاتا ہے، پھر آ جاندے نے حافظ جی کوئی تویز ہے گا جتے دے دیو، بچے تنگ بڑا کر دینے۔ میں نے کہا جب چھڑی گیلی تھی اس وقت تو نے اس کا رخ گانے باجے کی طرف موڑ دیا، اب چھڑی سوکھ گئی وہاں تویز کیا کام کرے گا؟ کاش تو نے اس کا رخ پہلے ہی مدینہ شریف کے طرح کیا ہوتا تو آج بچہ بھی مدینہ مدینہ کرتا نظر آ رہا ہوتا۔ یار یہی بچہ آگے چل کر غوث اعظم بن جاتا ہے، پھر آپ آگے بڑھتے ہیں۔ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جانور کے پیچھے، ایک گائے کے پیچھے آپ تشریف لے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس گائے کو قوت گویائی عطا کی، اور کہنے لگی عبدالقادر تجھے جانوروں کے پیچھے بھاگنے کے لیے نہیں بلکہ تجھے تو اس لیے بنایا کہ دنیا تیرے پیچھے چلے گی۔ واپس گھر آ گئی، مکان کی چھت پر چڑھے، خانہ کعبہ سامنے نظر آیا، نیچے آ کے والدہ ماجدہ کو بتلایا میرے ساتھ یہ معاملہ بیت رہا ہے۔ فرمایا بیٹا اب تیری میری جدائی کا وقت آ گیا ہے، میں اب تجھے اپنے سے جدا کر رہی ہوں، جاؤ دین کا علم حاصل کرو۔ اور ان کے والد کی طرف سے جو دولت تھی وہ صدری کے اندر آپ نے 40 اشرفیاں سی دی کہ جب کبھی ضرورت پڑے اس کو استعمال کر لینا۔ ہم اپنی اولاد کو باہر کے ملک جب بھیجتے ہیں تو وصیت کیا کرتے ہیں، نصیحت کیا کرتے ہیں، پترا بہتے بہتے پیسے بھیجیں، مکان بھی بنانا ہی اور جناب تیری پہنا دی شادی بھی کرنی ہے تو یہ بھی کرنا ہے تو وہ بھی کرنا ہے۔ میں آپ کو سچی بات بتلا، میرے الحمدللہ سوشل میڈیا پر بیانات پوری دنیا میں جاتے ہیں، کئی بندے یار مجھے لمبے لمبے فون کرتے ہیں، میں کہتا یار تو اپنے گھر والے نے فون کریا کر، میں نے کیوں کرنا ہے؟ کہنا آفت جی ہوتے فون ہونے کہنا پیسے بھیجو اور کوئی گل نہیں ہوتی، کہنا تانوں گل کری جی کوئی تسی نماز روزے دی تلقین کر دیو، اتنے کہنا کچھ نہیں، اتنے پیسہ ہی ہے جی۔ ہم اولاد کو وصیت کیا کرتے ہیں، نصیحت کیا، پترا بہتے بہتے پیسے کمائیں، یار کبھی ہم نے اپنی اولاد کو کہا پترا نماز نہ چھڑی، حلال کھائیں حرام دے قریب نہ جائیں، کبھی ایسا کہا ہے؟ ادھر دیکھو ماں اپنے بیٹے لخت جگر کو جدا کر رہی ہے اور کوئی لمبی چوڑی نصیحت نہیں، صرف ایک ہی بات کہی ہے، بیٹا زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا، زندگی میں اونچی بولو یار، ساڑھے منہ چو آواز پتہ کیوں نے نکل دی، سچ بولیا تو روٹی پکھے ہی مران گے، روٹی کتوں کھاواں گے۔ میں نے کہا یار جب تو ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت تیری کون سی فیکٹری چلتی تھی، رب تعالیٰ تجھے وہاں بھی رزق پہنچاتا، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب رزق، یہ رزق ہماری ہیرا پھیریوں سے نہیں ملتا، یہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ یار کئی مرتبہ میں نے دیکھا سیٹھ اندر بیٹھا ہے، باہر بچہ تھڑے تے بیٹھا، بیبیوں پہنو آ جاؤ سودا لے آ جاؤ، اور کچھ عرصے کے بعد وہ سیٹھ بیچارہ بھیک مانگ رہا ہے اور وہ سیٹھ بنا ہوتا ہے۔ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کیا؟ اپنے خاندان میں دیکھو وہ بندے جو کروڑ پتی تھے آج وہ زکاتیں مانگ رہے ہیں، وہ بندے جو زکات لینے والا آج کروڑ پتی بنے ہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، علامہ اقبال لکھتا ہے
من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، ارے تن کی دولت چھاؤں ہے، آتا ہے دھن جاتا ہے، آج اس کے ساتھ کل اس کے پرسوں، یہ بدلتی رہتی ہے۔ ماں نے ایک ہی بات کہی، بیٹا جھوٹ، اونچی بول دو یار، تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو۔ بچے نے پلے بات باندھ لی، قافلے کے ساتھ روانہ ہو گیا ہے، راستے میں یہ قافلے کو لوٹ لیا، قافلے کا سارا مال اسباب ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، لجا کر سارا مال اپنے گرو گنٹال سردار کے قدموں میں رکھ دیا۔ سردار کہنے لگا کوئی رہتے نہیں گیا؟ وہ کہنے جی کوئی نہیں رہا۔ ایک بولے ایک بچہ ہے وے، انہوں سے کہنے تیرے کو پیسہ ہے کوئی؟ وہ کہنا ہاں ہے وے۔ اسی کہنا جھوٹ بول رہا، چوراں نو کوئی دس دا میرے کو مال ہے وے، اسی ان چھڑ دیتا وے۔ دوجا کہنے لگا یار انہیں میں نے بھی یہی کیا ہے، تیجا کہنا انہیں میں نے بھی کیا ہے۔ سردار کہنا بلا لو بچے نو، بلا لیا۔ بیٹا تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہنے لگے ہاں ہے۔ کیا ہے؟ 40 اشرفیاں ہیں۔ کہاں ہیں؟ میری ماں نے یہ صدری میں سی ہوئی ہیں، دکھاؤ نکال کے۔ دکھائی، ساری 40 پوریاں ہیں۔ سردار کہنے لگا تمہیں پتہ نہیں ہم کون ہیں؟ کہنے لگے میں جانتا ہوں، آپ ڈاکو ہو، آپ لوگوں کا مال لوٹتے ہو۔ فرمایا بیٹا اگر تم جھوٹ بول دیتا تیرا مال بچ سکتا تھا، سچ کی بول رہا ہے۔ کہنے لگا جی میں نے ماں سے وعدہ کیا تھا، ماں میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اس لیے مال جاتا ہے تو چلا جائے، ماں کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ ارے سردار کے دل پر ایسی چوٹ لگی، کہنے لگا تو ماں سے وعدہ کر کے اور اس کی پاسداری کے لیے لٹا رہا ہے، اور میں رب دایا سے وعدے کر کے مخالفت کر رہا ہوں۔ کہنے لگا میرا ہاتھ آگے کر، میں ابھی توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ جو باقی اس کے ساتھی تھے ڈاکو، وہ کہنے لگے سردار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تو چوری میں آگے ہوتا تھا ہم تیرے پہلے ہوتے تھے، اور آج تو توبہ کرنے لگا اور ہم پیچھے رہے، ہم بھی تیرے ساتھ توبہ کریں گے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے سب کو توبہ کروائی اور ان پر ایسی نگاہ ڈالی، سب کو ولی کامل بنا دیا۔ اس نے چوروں کو دیکھا ولی کر دیا، پر خطاؤں کو قطب جلی کر دیا۔ ارے غوث اعظم کی ہے ہر نظر کی میاں، ان کا فرمان خالق کا فرمان ہے۔ اب آخر میں کچھ تھوڑی سی میں کڑوی سی باتیں کہوں گا۔ مجھے اپنے محبت کرنے والوں سے گلہ بڑا ہے، دکھ بڑا ہے۔ وہ دکھ کیا ہے؟ سارا سال غوث پاک کا لنگر کھائیں گے، ہر سال 11ویں کھاتے ہیں، اور گجرا نے کہا تھے ویسے بھی ہر 11ویں تے کھیر پک دیئے۔ سارا سال غوث پاک کا لنگر کھا رہا ہے، اور پیر وہ پکڑتا ہے جو نماز بھی نہیں پڑھتا۔ لنگر اس کا کھا رہا ہے جس نے ایک رات نہیں، ایک ہفتہ نہیں، ایک مہینہ نہیں، ایک سال نہیں، متواتر 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے، اور 25 سال تک عشاء کے بعد نفلوں میں پورا قرآن ختم کیا ہے۔ لنگر اس کا کھا رہا ہے۔ میں کہا یار کوئی نمک حلالی تو کرو یار۔ اور ایسے جاہل پیر لوگوں کا ذہن کیسے بنا رہے ہیں۔ ایک جگہ مجھے بھی جانے کا اتفاق ہو گیا، اس کو بہرحال پیر کہنا، میں کہتا ہوں پیر کی توہین ہوگی، آپ جو مرضی سمجھ لو، پیر سمجھ لو یا جوچ بھی۔ اچھا بیٹھا ذہن کیا بنا رہا ہے مریدوں کا؟ ہے مولوی امیر اولا پاندے نے کیا نماز پڑھو، روزہ رکھو، یہ کرو وہ کرو۔ اوے مینو کوئی جواب مولوی دے کے دکھاوے، اصحاب کہف دے کتے نے کوئی نمازاں پڑھیاں سی؟ جنت جائے گا۔ دوجی گل، غوث پاک دا توبی قبر چ گیا،
فرشتہ نے مر ربو کا ما دینو کا وما کنتا تقول فی حق حاضر رجل سوال کیے. اس نے کہا جی میں تو غوث پاک دا تو گیا. فرشتہ نے چھڑ دیتا, کامیاب قرار دے دیتا. اسی بھی کہاں گے غوث پاک دے منن والے ہیں, اسی غوث پاک دا لنگر کھان والے, سانو کا دی لوڑ ہے. میں تھوڑا جی ناگی ہو گیا, میں کہ پیر صاحب اگر ناراض نہ ہو تو میں چھوٹی جنی عرض کر دیا. ڈر بھی لگتا ہے بھئی پیر سارے مرید سارے بیٹھے ہوئے, میں کوئی گل ایسی کر دیتی تھے. بہرحال کہنے نہیں مولوی صاحب تسی گل کرو. میں کہ حضرت صاحب تسی میں یہ دسو تسی کیا بھئی کتے نے کیڑیاں نمازاں پڑھیاں سی, کتے تے نماز فرض کدوں ہوئی سی؟ کیوں جی کتے تے نماز فرض ہے وے, روزہ فرض ہے وے. میں نے کہا تیرے تے نماز فرض ہے, تو اگر جان بوجھ کے نماز نہیں پڑھے گا کبیرہ گناہ دا مرتکب ہے, کتے تے نماز فرض ہی نہیں. اگر حالے بھی سمجھ نہیں آئی اور بڑی آسان مثال دے دیا. حضرت صاحب ایک بچہ نابالغ ہے, کیے گا بے اور تے نماز فرض اور نہیں پڑھے گا تو گناہ گار. جدوں تے نماز فرض ہو جائے گی, بالغ ہو جائے گا, پھر نماز نہیں پڑھے گا تو کی ہوئے گا؟ میں نے کہا تیرے تے نماز فرض ہے, اے نہ تیرے مریداں تے بھی نماز فرض ہے. اے نماز نہیں پڑھن گے کبیرہ گناہ دے مرتکب نے. دوسرا میں کہا جتھے تک غوث پاک ہے تو بھی دی گالے وہ بھی سن لے. کہنے لگے وہ بھی سنا دیو. میں نے کہا مولوی صاحب اپنے دل تے ہاتھ رکھ کے ذرا جواب دینا, جن نے 40 سال عشاء دے وضو فجر دی نماز پڑھی, جڑا ولیاں دا امام ہے, غوث اعظم چو درمیانے, غوث اعظم درمیانے اولیاء, چو محمد درمیانے انبیاء. جس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نا مقام نبیہ دی سب تو افضل تے اعلیٰ وے, اس طرح غوث پاک دا بھی مقام ولیاں دی سب تو اعلیٰ ہے. میں نے کہا جڑے ولیاں دے امام نے, جڑے نماز روزے دے دے پابند, وہ بے نمازی کو کپڑے تو آ سکتے نے؟ مجھے بولو یار, زانی شرابی کو کپڑے تو آ سکتے نے؟ میں کیا انہیں تے کیا وے اے فرشتو میرے کو کی پوچھ دے جے, میں اوہ جن غوث پاک نے اپنے کپڑے تو ہونے سے سلیکٹ کیتا وے, میرے کو کی سوال کر دے جے. چلو ہون میں تاڑے کولوں فیصلہ لینا میں, فیصلہ تاڑے کولوں کروانا میں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ حدیث ایڈی مشہور ہے کہ عموماً مسجداں دے باہر بھی لکھی ہوندی ہے, الصلاۃ مفتاح الجنہ, نماز جنت کی چابی ہے. نماز جنت کی, تھوڑا جا اچھی آواز نہ بول دیں, تھوڑا جا اور اچھی آواز نہ. لو حضرت صاحب تسی جواب دینا, چابی تو بغیر تالا کھول لو گے؟ اسی بول دو یار. تسی دسو جی چابی دا بندوبست سے مرن تو بعد کرنا ہے کہ پہلے کرنا ہے؟ اچھی بولو, پھر کر دے کیوں نہیں؟ جدو مسیتوں آواز آندی ہے حی علی الصلاۃ, آؤ چابی واسطے. کیوں بیٹھے گپاں لا رہے ہیں, کیوں بیٹھے فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہیں, کیوں بیٹھے تاش کھیلدا پیا میں, کیوں بیٹھا حکا بیچ دے میں؟ ارے تن چاہتا سارے کام چھڑ کے مسجد جا جا. کوئی پوچھے کتھا جا رہا میں, دسو میں جنت دی چابی لین واسطے جا رہا ہوں. حضرت صاحب تسی اس چیز دا جواب دیو, تسی کار اپنے کوئی نوکر رکھ دے جے یا دکان تے رکھ دے جے, ان ایک دفعہ بلاؤ نہ آوے, دوجی دفعہ نہ آوے, تیجی دفعہ نہ آوے, تسی انہیں سزا بھی دیں دیو, چھٹی بھی کرا دیں دیو. میں کہنا صوفی صاحب غریب آدمی ہے, کیوں مار دے بھیجے, کیوں چھٹی کرا دیو؟ جواب ملتا ابا جی 3 دفعہ بلایا آیا ہی نہیں. 3 دفعہ بلایا, اچھی بول دو یار, 3 دفعہ بلایا
میں نے کہا جڑا 3 دفعہ بلانے تے نہ آوے او دی اے سزا وے. یار کدی سوچا جے تہاڈا رب تانوں 5 دفعہ روز بلاندا وے, جڑا 5 دفعہ بلاندے ہوتے بھی نہیں آ رہے او دی کی سزا ہونی چاہیے. میں غلط ہاں سچی میری جھولی چھپا دیو, اگر گل سچی ہے تو یار پھر عمل کرو. چلو سب تسی دسو کیا ہر چابی ہر تالے نو لگ جاندی ہے؟ ایدی کی وجہ ہے ایدی وجہ ہے وے کہ تالے دے وچ لیور ہوندے نے, جننے لیور دا تالا ہوئے چابی نو انہیں دندے پئے ہونگے تو چابی گھمے گی تو تالا کھلے گا. ایسا ہی ہے نا. تے آؤ آج تانوں میں غوث پاک دی وڈی 11ویں دے ہوتے اے بھی دس جاواں جڑا جنت نو تالا لگا جو دے 5 لیور نے. اچھی بول دو کنے لیور نے, اور اچھی آواز نال. پہلے لیور دا نام ہے فجر, دوسرے دا نام, تیسرے دا, چوتھے دا, 5ویں دا. جڑا ایک نماز پڑھیا بھی ایک دندہ پڑھیا بھی تالا کھل جائے گا. 2 نال 3 نال کدوں کھلے گا؟ پھر آج تو بعد کنے دندے پانے نے؟ سارے دی آواز نہیں آ رہی ہے. چلو ایک اور چھوٹا جا سوال کر لی. عزیزہ تاڑے کار صندوق ہونگے, ادھر صندوقہ چی گندے کپڑے رکھ دے صاف رکھ دے جے, گندے کیوں نہیں رکھ دے؟ نہیں, ایدہ جواب صحیح سنو کیے. ایدہ صحیح جواب ہے کہ حافظ جی اسی صندوق بنایا ہی پاک کپڑیاں واسطے وے, نہ پاک کپڑیاں واسطے باسکٹ رکھی ہے. یار اسی صندوق پاک کپڑیاں واسطے رکھی بنائیے, وہ چھ ناپاک نہیں رکھ دے. یار رب نے بھی جنت پاک لوگاں واسطے بنائیے, ناپاکاں واسطے دوزخ بنائیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے چشمان مبارک چوں آنسو آگے, یا اللہ میرے امتی تے گناہ کرن گے, وہ دوزخ جاگ چے سڑن گے, میں کیویں برداشت کروں گا؟ یا اللہ کرم نوازی کر دے. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب اے 5 نمازاں دا تحفہ لے جا. اس نال ہوئے گا کی؟ فرمایا جویں کسی دے گھر دے سامنے نہر وگدی ہوئے, او چ 5 دفعہ غسل کرے او دے بدن تے میل نہیں رہے گی. فرمایا تیرا امتی 5 نمازاں پڑھے گا او دے باطن تے گناہاں دی میل نہیں رہن دے گا, جنت دا حقدار بنا دے گا. چلو ایک فیصلہ تسی عزت صاحب کر دیو, تاڑے والد صاحب یا پیر صاحب تاڑے واسے مدینہ شریف سے تحفہ لے کے آن. اور ٹوپی بھی ہو سکتی ہے, تسبیح بھی ہو سکتی ہے, جائے نماز بھی ہو سکتا ہے. اگر تسی اس تحفے نو ضائع کر دیو, ایدی قدر نہ کرو, یا سارے سچی آواز نہ بولنا, اچھی آواز نہ بولنا, کیا تحفہ لے آنے والا خوش ہوئے گا کہ ناراض ہوئے گا؟ تھوڑے جا اچھی آواز نہ بول. یار جیڑا تحفہ مدینہ شریف تو لے آیا جاوے, اگر وہ دی قدر نہ کرو تو لے آن والا ناراض ہو جاوے. یار کدی سوچا جے نماز کتوں دا تحفہ وے؟ یہ تے لامکانہ دا تحفہ وے. ارے بھیجن والے رب العالمین نے تے لیان والے رحمت للعالمین نے. جیڑا اس تحفے دی قدر نہیں کردا اور تے رب بھی ناراض ہو جائے گا, او دا محبوب بھی ناراض ہو جائے گا. جیسی اتھے بیٹھے کھادے واسے ہویا, اور یار ایڈی سردی چاہ کے اسی وجہ تو بیٹھے ہیں کہ سارتے رب بھی راضی ہو جائے, او دا محبوب بھی راضی ہو جائے. کیوں نہیں یہی مقصد ہے نا آندہ. تے جدو اے مقصد اسی بنایا وے کہ ساڑھے تے رب بھی راضی ہو جائے, او دا محبوب بھی راضی ہو جائے, تے نسخے دا سانو پتہ چل گیا کہ اسی نمازی بن جائیے, رب بھی راضی ہو جائے گا, او دا محبوب بھی راضی ہو جائے گا. پھر سانو نمازی بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ آواز آلے بھی کاٹے گی. اے پتہ ہے آواز کیوں کاٹ ہو رہی ہے؟ حافظ جی کیا ہے جیتا تے پڑھیں گے کی میں؟ تے آؤ آج تان میں نسخہ بھی دس دیاں, میرا نسخہ استعمال کر لو, ساری نمازی بن جاؤ گے. کیوں جی لوڈ نسخہ جی ہے وے؟ سارے اندھی آواز نہیں آ رہی. لو جی نسخہ ایسا زبردست ہے, استعمال کرو, نمازی نہ بنو میں تاڑا مجرم. کر لو گے استعمال؟ آواز آلے بھی کٹے گی.
تو جی نسخہ صرف اینا گا جے اگر اے وجود نماز نہ پڑھے کی آکھیا حضرت جی میں اگر اے وجود تھوڑا جب چیئے اگر اے وجود تو اس وجود نو رب دا رزق نہ کھواؤ، نہ روٹی کھواؤ تے نہ پانی پیاؤ. گل بھی میں سچی کر رہا ہاں، جیڑا وجود رب تعالیٰ دے اگے نہیں چکدا کیا وہ اس قابل ہے کہ رب دا رزق کھوایا جاوے؟ اور روٹی سامنے رکھی اپنے منہ چ تے نہیں جانی، پڑھ کے لے جاؤ گا مت لے جاؤ. اے روٹی منگے بولو نہیں، پہلے نماز پھر بعد چو روٹی. تو کی خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ اس نسخے تے عمل کیڑا کیڑا کرے گا؟ سارے ہاتھ اونچا کھڑا کر کے بلند آواز نال انشاءاللہ دا نعرہ لا دیو. ہلے کئیاں نو شیطان کنچ بھوک مارے ہاتھ نہ کھڑا کریں کہ نماز پڑھنی نہ پہ جاوے. اور شیطان ساڈا دوست ہے کہ دشمن؟ دشمن دی گل مننی چاہیے نا، تو تساں کیوں مندے بھیجے؟ چلو جڑا شیطان نو دشمن سمجھ آئے وہ ہاتھ بھی کھڑا کرے گا تے اونچی آواز نال انشاءاللہ بھی کہے گا آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے. یار اسی سارے ہی نمازی بن جائیے، میرا غوث پاک کتنا خوش ہو جائے. اے جے محفل چاہن دا مقصد اے نہیں آیا دو چار ناتا سنیا ہاتھ لائے لنگر کھادا تے مچھا نو تا دیں دے آؤ گئے. ایتھے آؤ اپنے رخ مدینہ شریف ول کر کے جاؤ. ان نسخے دی سویر دی ڈوز بھی سن لو، میں کہا نسخہ مکمل سنا دیئے. سویر دی خوراک کہنے نے ناشتے تو پہلے کہ ناشتے تو بعد؟ اے بھائی ناشتے تو پہلے آ لیے. اونی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو. پہلے نماز پھر ناشتہ. ایک بندہ کہنا صبح اٹھنے کا دیر ہو جائے تو میں نے کہا نہ پڑھنا لو بہتر ہے پڑھ لو. اور سویرے اٹھ کے منہ ہاتھوں دے جنہ تے وضو کر لو، دو سنو دو فرض پڑھ لو. فجر دی پڑھ لو گے باقی پڑھنی آسان. فجر دی راجہ شیطان کہتا اچھا انہوں کل تو شروع کریں گے، نہ کل آوے تے نہ نماز پڑھ پاوے. لہذا تھوڑا جو اچھی آواز نہ پڑھو. اونی دیر تک ناشتہ جنی دیر تک نماز فجر نہیں پڑھ لوں گے تے اونی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جنی دیر قرآن پاک دی تلاوت نہیں کر لوں گے. اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کی میاں ساتھ لایا. ارے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یار اپنے اپنے کراچ نظر مارو کنے کنے مہینے گزر گئے کسی نے قرآن کھول کے پڑھے ہوئے. قرآن پاک تے گرد و غبار پہ رہی ہے تے ٹی وی وی سی آر تے مکھی نہیں بہن دینا، تیرے کھاتے برکت کیوں ہو جائے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو ویران مت کرو. ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے. ایک بندہ کہنا میں تے قرآن ہی نہیں پڑھیا، میں نے کی کرنا؟ میں نے کہا تو سویرے اٹھ کے قرآن پاک دا دیدار ہی کر لیا کر. یار رات کی ڈوز یہ ہے کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر 5 نمازیں پوری نہ کر لو. حضرت صاحب میرے بیانات یوٹیوب پر فیس بک پر آپ میرا نام لکھیں گے نا حافظ حفیظ الرحمن قادری رضوی تو آپ کو بے شمار بیانات کی لسٹ سامنے آئے گی. یار ایک میرا کلپ ایسا جس کو دیکھ کر پتہ نہیں کتنے ہزار بے نمازی بن گئے. یار وہ کلپ کیا تھا؟ اس کا ٹائٹل تھا مہمان کی 3 قسمیں. مہمان کی وہ کون کون سی ہیں؟ پہلی قسم آ جائے ہم کہتا جائے نہ، اور بیٹھ جاؤ زیادہ روٹی کھا کے جانا چائے پی کے جانا. دوسری قسم آ گیا میں کہتا فٹافٹ نکلے، اچھا یار کوئی ضروری گل ہے تو فون تے کر لیں نکلو فٹافٹ. تیسری قسم نہ میں کہنا میرے گھر چ وڑے ہی نہ. مہمان دیاں کنیاں قسماں نے؟ یار ذرا تھوڑا جا اے میری آخری چند گلاں ہیاں نے، تھوڑا جا اچھی آواز نہ بولو، پتہ نہیں کدے دل تے چوٹ لگے اج یار ادا رخ مدینہ شریف وال ہو جائے. مہمان دیاں کنیاں قسماں نے؟ پہلی قسم آ جائے تو اسی کہنے ہیں جاوے ہی نہ. دوجی قسم آ گیا تو میں کہنا فٹافٹ. تیسری قسم اسی کہنا ساڈے گھر چ وڑے ہی نہ. یار مسجد کدا گھر ہے؟ اچھی بولو. تو اسی اللہ دے گھر چ مہماناں دی کیڑی قسم ہے گیا؟ ہر بندہ گریبان سے چانک کے دیکھے. اگر مسجد گیا نماز پڑھ کے پھر بھی بیٹھا آیا وے، تسبیح پڑھیا، درود پاک ذکر اذکار کر رہا ہے، قرآن پڑھتا پیا وے، یہ مطلب ہے پہلی قسم رب کہنا بہ جاؤ بہ جاؤ ہور بہ جاؤ ہور بہ جاؤ ہور بہ جاؤ. تو جب مسجد گیا جلدی جلدی ٹھونگے مار کے نس کے گیا وے.
سمجھ جاؤ مہمانہ دی دوجی قسم رب نہیں چاہنا میرے کاچ بہت ہی دیر ٹھہرے تے جیڑا مسیتے وڑدا ہی نہیں اس بندے نو اپنی قسمت تے آنسو بہانے چاہیے نے کہ اس بندے تے رب تعالیٰ اتنا سخت ناراض ہے کہ رب تعالیٰ انہوں اپنے کار چ وارنا پسند ہی نہیں کرتا. اسی حضرت جی جتنا سخت ناراض اسی کہنا یا تو میرے کار نہ وڑی ایک کنو کہنے جتنا سخت ناراض ہاں یار اگر ایسے طرح ناراض کر کے رب انہوں دنیا جو چلے گئے آخر چی کی بنے گا یار. خدا را سارے چیک اپ کرو اگر تیجی قسم یا دوجی قسم آؤ رب تعالیٰ نال صلح کر لو صلح کر لو. آج رب صلح تے راضی جے آج راضی ہے وہ کہنا میری طرف ایک قدم آؤ میری رحمت 10 قدم ود کے تیرا استقبال کرے گی. وہ اس قدر راضی کرنا تو توبہ کر میں تیرے گناہ مانو نیکیاں چ تبدیل فرما دیاں گا. لیکن مرن تو بعد اسی راضی ہوں گے رب راضی ہم راضی کر لو یار راضی کر لو. کیونکہ میرا عقیدہ وے مسجد دے وچ بندہ اپنی ہمت نہ دے جاندہ رب دی توفیق نہ جاندہ ورنہ دیکھا جاوے تو حضرت جی آج ساڑھی مسیطہ چ او سہولتاں میسر نے عام گھراں چ نہیں ہونا تے چاہیے سارا پنڈ مسیطے آ جاوے لیکن نہ آندا ہی وہی جن رب توفیق دیندا. اگر میری گل سمجھ نہیں آ رہی تو میں ایک مثال دے دیا. ایک بندہ سی نا نمازی اپنے سیٹھ دے نال سفر کردا جا رہا سی نماز دا ویلا ہو گیا. وہ کہنے لگا سیٹھ جی نماز پڑھ لئیے. وہ کہنا یار مسیت آئی تے پڑھ لئی مسیت آئی تے اچھا چلتے چلتے مسجد بھی آ گئی. سیٹھ باہر کھلو گیا تو ان کہنا جا کے نماز پڑھ لے. وہ اندر گیا نماز پڑھنے کوئی سرور آیا لیٹ ہو گیا. ایک باہر کھلوتا پریشان ہو گیا. باہروں آواز کی دن رہا ہے اوئے اوئے تو باہر کیوں نہیں آ رہا اوئے اوئے تن کنی اندر پھڑ لیا وے او کیڑا تن باہر نہیں آن دیندہ کہنا جیڑا تن اندر نہیں آن دے رہا میں باہر نہیں آن دے رہا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ جدو جنت دے باغاں چ جایا کرو تے جنت دے پھل بھی کھایا کرو. عرض کرنے کہ یار جنت دے باغ کیڑے نے؟ فرمایا مسجد جنت کے باغات ہیں. حضرت جی میں سوچ رہا تھا جڑا دنیا چ رہ کے جنت دے باغ نہیں جا رہا قیامت جنت دے باغ کیویں چلا جائے گا؟ مسجد جنت کے باغات ہیں. یہاں کا پھل کیا ہے؟ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. یعنی مسجد میں جاؤ دنیاوی گفتگو نہ کرو غیبتاں چغلیاں نہ کرو. مسجد جا کے پارٹیاں بازیاں نہ بناؤ. مسجد جا کے لڑائیاں نہ کریا کرو. مسجدیں جاؤ تے اللہ دا ذکر کریا کرو. اچھا اگر تسی چاہتے یار اسی نمازی بن جائے ساڑھے گھر والے بھی نمازی بن جان تو میں ایک کتاب لکھی ہے جدا نام رکھا نمازی بننے کا نسخہ. یار یہ 5 نسخہ جات ہے جنہ تو صرف ایک تان دسیا ہوئے. ایسی کتاب ہے جیڑا پڑھتا نمازی بن جاتا ہے. یہ نماز پڑھن دے فائدے نماز نہ پڑھن دیا سزاواں جماعت نہ نماز پڑھن دے فائدے جماعت ترک کرن دیا وعیداں. اور ایک گل کر دیا میں نے شرم آتی ہے یار میں دیکھا چٹیاں داڑیاں نے پوتے پڑ پوتے والے غسل دا طریقہ نہیں آتا. ایک نوجوان میں کہا یار غسل جی کنے فرض ہونے جلدی بھی نہ بولا کہنا حافظ جی 3 ہوندے نے. میں کہا کیڑے کیڑے کہنا صابن تیل تے تولیہ. یہ ساڈا حال بنیا ہے. میں پھر اس کتاب دے غسل دا طریقہ وضو دا طریقہ تیمم دا طریقہ بلکہ میت نو کیویں غسل دیتا جاوے اور کفن کیویں پہنایا جاوے. یار ایسی کتاب ہے زندگی سے جڑیاں قضا نماز گئے انہوں نے ادا کرنا بڑا آسان طریقہ. ایک کیا کتاب ہے ہم میلاد کیوں مناتے ہیں. یار کتاب پڑھو گے تو پتہ چل گا میلاد منانا مقصد کی ہے. ایک کی کتاب ہے پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اتنے ہر گھر دی لوڑ جے. اج بڑے بڑے عزت والے کار انہوں دیاں بچیاں بچے ساری رات نیٹ تے لگے نے موبائل تے لگے نے پھر کرو فرار حاصل کر دینے لو میرج کر دینے اپنی اپنی خاندان دی عزت خاک چ ملاندے نے. میں اس کتاب چ دسیا لو میرج کیے دا انجام کی نکلدا وے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے
پیغام کی دیتا ہوئے کئی نوجوان لڑکیاں لڑکے پڑھ کے راہ راستے آ چکے ہیں۔ ایک کتاب ہے شرک کیا ہے اور بدعت کی حقیقت۔ آج کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، کوئی کہتا ہے حاضر ناظر ماننا شرک ہے، کوئی کہتا ہے بندے داتا کہنا شرک ہے۔ میں نے ایسے جواب دیے، کئی بد عقیدہ خوش عقیدہ بن گیا۔ ایک یہ کتاب بڑی اہم کتاب ہے، خوشحال گھرانہ کیسے ہو۔ ہر بندہ چاہتا ہے میرا گھر خوشحال بنے۔ میں کہتا جب شادی دی ابتدا ڈھولکی نال کرو گے تو پھر ساری زندگی ڈھولکی بجے گی، تو جب ابتدا میرے آقا دے میلاد شریف نال کر لو تو برکتاں ہو جان گیاں۔ اس کتاب سے میں دیکھا ہے میاں کیسا ہونا چاہیے، بیوی کیسی ہوئے، سس سہرا کیویں ہوئے۔ یقین جانو ایسے کار جڑے اجڑن دے قریب سی کتاب پڑھ کے وہ بھی آباد ہو گئے۔ یہ کتاب ہے تحفہ دو محبت بڑھے گی۔ اس میں اشال ثواب دے بارے دسیا، ساتا چیلم کل برسی اور بزرگاں دی بارگاہ چ تحفہ کیویں پیش کیتا جاندا ہے۔ اے جڑی 11ویں شریف ہے یہ اسی بزرگاں دی بارگاہ تحفہ کیویں پیش کرنے ہاں اور مزارات تے کیویں حاضری دینی چاہیے، پڑھو گے طبیعت خوش ہوگی۔ ایک کتاب ہے گلشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہکتے پھول۔ یہ اج دے دور دی بڑی زبردست کتاب ہے۔ آج کوئی صحابہ کرام نے پونک رہا ہے، کوئی اہل بیت اطہار نے پونک رہا ہے۔ میں دسیا وے چاہے کوئی صحابی ہے چاہے کوئی اہل بیت اطہار، سب میرے آقا دے گلشن دے مہکتے ہوئے پھول لگے نے، ہر ایک دی خوشبو جدا جدا آگئی ہے۔ یار ایسی زبردست کتاب ہے، پڑھو گے طبیعت خوش ہو جائے گی۔ پھر جڑے صحابہ کرام تے اعتراضات کرتے ہیں وہ دے میں جوابات اس انداز نہ دیتے نے کہ یار کئی بندے جڑے گمراہ سی وہ سیدھے رستے تے آ گئے۔ یہ کتاباں دی قیمت ہے ویسے میرا مطلب ہے کہ 1000 روپیہ بھی تان صرف 500 روپے دا سیٹ مل جائے گا۔ چند ایک سیٹ گڈی دے وچ میرے رکھے ہوئے نے، جنہ حضرات نو چاہیے ہون تے بچہ انشاءاللہ تعالیٰ تانوں پہنچا دے گا۔ ایک کیا کتاب میں لکھیے سنت و بر اصلاحی بیانات، اس 21 بیانات تیار شدہ نے۔ اس میں معراج شریف دا واقعہ لکھیا ہوئے اور لکھیا بھی مکہ معظمہ چ بیٹھ کے ہوئے، تسی پڑھو گے تاری طبیعت خوش ہوگی۔ اس کتاب دی بھی قیمت صرف 200 روپے ہے گا وے ہدیہ، جنہوں نے ضرورت ہوئے یار کوشش کر کے کتاباں لے کے جاؤ۔ آج ساڈے گھراں چ ناول ڈائجسٹ بے شمار نے، رسالے بے شمار نے، نہیں تے اسلامی کتاباں نہیں۔ اور بھائی اسلامی کتاباں نہیں رکھو گے بچے اسلامی کی بنن گے۔ اس واسطے میں تاری خدمت عرض کروں گا، اتنی تان میں تسلی کروا دیاں جس طرح میں سادہ زبان چ بیان کیتا وے کتاب بھی سادہ زبان چ لکھیاں نے، بندہ آسانی نہ سمجھ لیندا وے۔ اللہ تعالیٰ میں تے تانوں سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ بیٹا پیچھے کھلوتا آیا وے ٹوپی پہن کے، جن حضرات نو ضرورت ہوئے جان لگے انہاں کولوں کتاباں لے کے جانا۔ اللہ تعالیٰ میری تے تارے سارے دی حاضری منظور مقبول فرمائے۔ وما علی حضرت صاحب انہوں نے نا ایک گل بڑی مزیدار کیتی ہے۔ میں ایک جگہ حضرت صاحب بیان کر رہا سا کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا میرا امتی عقیدت تے محبت دے نال ایک دفعہ میرے تے درود پڑھ دے، کنی دفعہ جی؟ تے رب تعالیٰ اس بندے دے 80 سال دے گناہ معاف کر دیندا وے۔ اچھا ایک نوجوان لڑکا کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حافظ جی تسی ساڈے مشکل حل کر دیتی ہے۔ میں کہا کی ہویا ہے؟ کہنا ہن سان نماز پڑھن دی لوڑ نہیں، روزہ رکھن دی لوڑ نہیں اور زکوٰۃ دین دی لوڑ نہیں، چوریاں ڈکیتیاں تو باز آن دی لوڑ نہیں، جو مرضی کریے بس ایک دفعہ درود پاک کر پڑھیں گے 80 سال دے گناہ معاف۔ اور میں کہا بھائی ایسی گل نہیں گی، یہ جڑے 80 سال دے گناہ نے ادھر تو مراد ہے صغیرہ گناہ۔ کیڑے گناہ نے؟ چھوٹے گناہ۔ جڑے کبیرہ گناہ نے وہ دی بخشش دا طریقہ جدا وے۔ میں کہا نہیں سمجھ آ رہی، آسان جی تن مثال دے دیا۔ میں صوفی صاحب کو 1 لاکھ روپیہ قرضہ لے لینا ہوا، کہنے پیسے جی تو دبا کے بہ جانا ہوا، واپس ہی نہیں کرتا۔ اور میں 1 کروڑ دفعہ درود پاک پڑھنا پیسے معاف ہو جان گے؟ اب بولو تو صحیح۔ تو جب بابا جی دا قرضہ درود پڑھنا معاف نہیں ہوتا تو رب دا قرضہ کیویں معاف ہو جائے گا؟ ایک اللہ دا نیک بندہ سی نا، امیر آدمی سی، اور کو لوگ قرضہ لینا آندے سی۔ جڑا قرضہ لینا پہلے پوچھتا سی نماز پڑھنا میں، اب کہنا سی ہاں پڑھنا ماں تو ان قرضہ دے دیں سی، جو کہنا نہیں میں نہیں پڑھتا ان قرضہ نہیں سی دیں دے۔ کسی نے پوچھا حضرت جی نمازی نو دے دیں جی، بے نمازی نے وجہ کی ہے؟ فرمایا جڑا رب دا قرضہ نہیں دینا انہیں میرا قرضہ کتوں دینا؟ اس واسطے کبیرہ گناہ
قرآن مجید رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. فرمایا اگر تسی کبیرہ گناہ تو بچو گے رب تعالیٰ تاڑے صغیرہ معاف کر دے گا تے تانوں جنت عطا کر دے گا. کبیرہ گناہ کیڑے نے او سن لو. سب تو پہلے نمبر تے شرک کرنا ایڈی معافی ہے ہی نہیں. یا دوسرے نمبر تے جڑی میں گال کیتی میرا تے ایسا بندر ہل گیا. دوسرے نمبر تے لکھے آئے وے جیڑا بندہ رب دی رحمت دے بھروسے دے تے گناہاں تے دلیر ہو جاندا وہ سب تو بڑا کبیرہ گناہ ہو جائے. اور کوئی پرواہ نہیں رب بڑا بخشن والا وے سرکار شفاعت کرنے والے نے جو مرضی میں کراں. فرمایا جیڑا رب دی رحمت دے بھروسے دے ہوتے گناہاں تے دلیر ہو جاندا وہ سب تو بڑا کبیرہ گناہ. نماز ترک کرنا روزہ نہ رکھنا زکوٰۃ نہ دینا حج فرض ہو گیا فرض حج نہیں ادا کر رہا کبیرہ گناہ میں. ماں باپ دی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہ میں. ارے رشتہ داریاں توڑنا کبیرہ گناہ میں. حدیث پاک چاہتا ہے جڑے رشتہ داریاں توڑ دینے جنت داخل نہیں ہوں گے. اج سکا بھرا بھرا نوں نہیں بلا رہا باپ بیٹے نوں نہیں بلا رہا بہن ماں نوں نہیں بہن بھرا نوں نہیں بلا رہی. خاندان کے گروپ بنے ہوئے نے تو ادھر گیا ساڈے کولوں گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدو رب تعالیٰ صلہ رحمی نے دنیا سے بھیجنا چاہیا اے رب تعالیٰ دے عرش دے پائے نو پھڑ کے کھلو گئی. یا اللہ میں دنیا تے نہ بھیجے دنیا دار میری قدر نہیں کریں گے. رب تعالیٰ نے فرمایا کیا تو اس تے راضی نہیں جڑا تیری قدر کرے گا میں بھی وہ دی قدر کر جڑا تیری قدر میں بھی ان نظروں تو گرا دیاں گا. آج اسی گرے ہوئے تے نہیں گیا. اس واسطے خدا را جڑے ناراض نے انہوں نے مناؤ. کبیرہ گناہ جنہ تے اللہ تعالیٰ ناراض ہوندہ وے جدے بارے سخت وعید آئی ہے وہ کبیرہ گناہ میں کہ جڑا ایک گام گناہ کرے گا رب ناراض ہو جائے گا اور کرن دے ہوتے ثواب آ جائے وہ کبیرہ گناہ. اور جڑا بندہ چھوٹے چھوٹے گناہ نے اللہ تعالیٰ کبیرہ تو بچ دے رہو گے صغیرہ معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ تانتے میں ان سارے عمل دی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.